السلام علیکم میرے پیارے ویورز، حاضر ہے آپ کے لیے ایک اور معصوم سی ہارر کہانی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک باہمت نوجوان کی جس کا نام داؤد تھا۔ داؤد کے ابو کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو چکا تھا اور اس کی امی نے بڑی محنت مشقت کر کے اس کی تعلیم مکمل کروائی تھی۔ داؤد کو اس چیز کا بڑا احساس تھا، اس لیے تعلیم مکمل کرتے ہی اس نے جاب کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ آخر کار اس کو ہائی وے پولیس میں جاب مل گئی۔ پہلی سیلری ملتے ہی اس نے ماں کے ہاتھ پر رکھ دی اور ماں نے اسے بہت دعائیں دیں۔ اس کی جاب اس طرح کی تھی کہ رات کے وقت اس کو ہائی وے پر آنے جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ کرنی ہوتی، اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہو تو ان کو ریسکیو کرنا ہوتا تھا، اور کسی گاڑی میں کچھ خرابی وغیرہ ہوئی ہو تو ان کو کوئی میکینک ارینج کر کے دینا پڑتا تھا۔ وہ اپنی جاب سے مطمئن تھا۔ اس کی ایک اور لڑکے کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی جس کا نام رئیس تھا۔ رئیس ایک خوش مزاج لڑکا تھا اور اس کا تکیہ کلام او بھائی صاحب اس کی گفتگو کو مزیدار بنا دیتا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اپنی گاڑیوں میں پیٹرولنگ کرتے تو دونوں کی اکثر ڈیوٹی ایک ساتھ لگا کرتی۔ دونوں ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے اور واپس پیٹرولنگ پہ چلے جاتے۔ ایک دفعہ حسب معمول دونوں کی ڈیوٹی ساتھ ہی ہائی وے پر لگی۔ اس رات معمول سے زیادہ سردی تھی جس کی وجہ سے دھند اور کہر بھی بہت تھی، اور گاڑیاں بھی اکا دکا ہی روڈ پر نظر آ رہی تھیں۔ دونوں نے کچھ دیر ڈیوٹی کی، پھر معمول کے مطابق اپنی اپنی گاڑیاں روڈ کے سائڈ پر لگا کر باتیں کرنے لگے۔ باتوں کے دوران رئیس نے کہا، او بھائی صاحب آج تو روڈ پر سناٹا ہے، لگتا ہے سردی میں لوگ اپنے کمروں میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں۔ داؤد کہنے لگا، واقعی دل تو میرا بھی یہی کر رہا ہے کہ اپنے گھر میں جا کے سو جاؤں۔ ایک دم رئیس نے داؤد کے پیچھے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ داؤد نے کہا، کون ہے وہاں؟ تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کو ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے پیچھے دیکھنے کو کہا۔ داؤد کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، رئیس نے یکدم زور سے اس کو ہاؤ کہا۔ داؤد بے خیالی میں بری طرح اچھل گیا اور رئیس زور زور سے ہنسنے لگا۔ پھر بڑی مشکل سے بولا، او بھائی صاحب مزہ آ گیا، ایسی سنسان رات میں تم کو ڈرا کر ساری بوریت دور ہو گئی، ہا 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 ہا۔ داؤد بھی اس کے مذاق کو سمجھ گیا تھا، وہ بھی مسکرانے لگا۔ کچھ دیر مزید باتوں کے بعد داؤد نے کہا، مجھے سردی لگ رہی ہے، میں تو گاڑی میں ہیٹر چلا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ رئیس نے کہا، او بھائی صاحب مجھے تو بھوک بھی لگ رہی ہے اور سردی بھی، ایسا کرتا ہوں میں ایک راؤنڈ بھی لگا کر آتا ہوں اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی لے آتا ہوں، بتاؤ چائے پیو گے یا کافی؟ داؤد نے کہا، کافی، لیکن یہاں اتنی سردی میں کوئی ہوٹل وغیرہ شاید ہی کھلا ہوا ہو۔ رئیس نے کہا، او بھائی صاحب یہ ہائی وے ہے، کوئی عام روڈ نہیں، میں جاتا ہوں کچھ لانے کے لیے، لیکن پھر رئیس نے عجیب سی شکل بنا کر کہا، تم ہوشیار رہنا، کوئی بھوت یا چڑیل تم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ داؤد نے کہا، یار جاؤ بھی، فضول باتیں نہیں کرو۔ رئیس بولا، تم ڈر رہے ہو نا؟ داؤد بولا، کوئی نہیں میں نہیں ڈرتا۔ رئیس بولا، چلو پھر میں جاتا ہوں، تھوڑی دیر لگے گی لیکن ڈرنا نہیں۔ داؤد نے مسکرا کر اس کو جانے کا اشارہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ہیٹر آن کر لیا۔ رئیس بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ داؤد گاڑی کی سیٹ سے سر لگا کر ذرا اونگنے لگا۔ ابھی رئیس کو گئے ہوئے بمشکل 5 منٹ ہوئے تھے کہ اچانک اس کی گاڑی کے دروازے پر کسی نے زور زور سے ہاتھ مارے۔ داؤد نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو چائنیز یا کورین نقوش کی تھی۔ اس کے چہرے اور کپڑوں پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے اور وہ بار بار سڑک کی دوسری طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہی تھی۔ داؤد فوراً گاڑی سے اتر کے اس کے پیچھے چلنے لگا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیسے آئی، لیکن لڑکی کو شاید انگلش یا اردو نہیں آتی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور روڈ کے ایک طرف بنی کھائی کی جانب اشارہ کر کے بتایا۔ داؤد نے ٹارچ کی لائٹ ڈال کے دیکھا
تو وہاں بلیک کلر کی ٹویوٹا الٹی پڑی ہوئی تھی اور اس میں کوئی موجود تھا۔ لڑکی اور داؤد کھائی میں اتر کے گاڑی کے پاس گئے۔ داؤد نے اس لڑکے کو گاڑی سے بمشکل نکالا۔ وہ لڑکا بھی کورین یا چائنیز تھا اور مر چکا تھا۔ داؤد نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور ہیڈ کوارٹر کال ملانے کے لیے اپنا موبائل جیب سے نکالا اور لڑکی سے اس کا نام پوچھا، لیکن لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا اور پیچھے کی جانب کھسکنے لگی جہاں مزید گہری کھائی تھی۔ داؤد نے لڑکی کو روکنے کے لیے ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ یوں لگا جیسے ہوا میں گھوم گیا۔ وہ لڑکی وہاں سے یکدم غائب ہو گئی۔ داؤد اس کے اچانک غائب ہونے سے ڈر سا گیا اور لڑکے کی طرف مڑا، لیکن اگلے ہی پل جیسے اس پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہاں نہ لڑکا تھا اور نہ وہ گاڑی۔ داؤد کھائی میں اس سنسان رات میں اکیلے کھڑا ہوا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی داؤد کو پسینہ آ گئے اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا کھائی سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سانس اتنا تیز چل رہا تھا کہ لگتا تھا کہ دل باہر نکل کر آ جائے گا۔ اس نے تھوڑا سا پانی پیا اور قرآنی آیات وغیرہ پڑھتا رہا۔ جب وہ ذرا پرسکون ہو گیا تو اس نے رئیس کی گاڑی کو بھی آتے دیکھا۔ رئیس عادت کے مطابق ہنستا ہوا آ رہا تھا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کہا، او بھائی صاحب، یہ لو برگر اور گرما گرم کافی، اور تم تو یوں ہی بیٹھے ہو۔ مجھے لگ رہا تھا تمہارے ساتھ 4-5 بھوت یا چڑیلے تو ایٹ لیسٹ بیٹھے ہوں گے۔ داؤد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، 4-5 نہیں، صرف 2۔ رئیس ہنسنے لگا، ہا 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 ہا۔ او بھائی صاحب، پھر تو مجھے ان کے لیے بھی برگر لانے تھے، کال کر دیتے مجھے۔ داؤد بولا، نہیں، وہ دونوں مر گئے تھے، اس لیے نہیں کہا۔ رئیس بولا، چلو میری بچت ہو گئی، اب مذاق چھوڑو اور فوراً کھانا شروع کر دو میری طرح۔ داؤد سنجیدگی سے بولا، میں مذاق نہیں کر رہا، واقعی میں 2 بھوت تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ۔ رئیس بولا، او بھائی صاحب، میں تم سے کھیل رہا تھا اور تم مجھ سے ہی کھیلنا شروع ہو گئے۔ داؤد نے اپنی نوٹ بک اس کے آگے کی جس پر گاڑی کا نمبر لکھا ہوا تھا اور بولا، اس نمبر کی گاڑی ابھی کھائی میں تھوڑی دیر پہلے پڑی ہوئی تھی، اور پھر رئیس کو پوری کہانی سنا دی۔ رئیس بھی حیران پریشان کھانا پینا بھول کر یہ کہانی سننے لگا۔ ابھی داؤد اپنی گاڑی کی طرف بھاگنے کا ہی اسے سنا رہا تھا کہ روڈ پر یکدم کسی گاڑی کے زور سے بریک لگانے کی آواز سنائی دی، اور جب دونوں نے دیکھا تو کالے رنگ کی ایک ٹویوٹا روڈ پر اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے اپنا بیلنس کھو چکی تھی اور گھومتے ہوئے ایک کھمبے سے بری طرح ٹکرائی اور اسی کھائی میں جا گری جس میں تھوڑی دیر پہلے داؤد کو وہ لڑکی لے کر گئی تھی۔ داؤد اور رئیس بھاگتے ہوئے گاڑی کے پاس کھائی میں اتر کے گئے تو دیکھا ڈرائیونگ سیٹ پر وہی کورین لڑکا تھا اور اس کے برابر میں وہی لڑکی تھی۔ رئیس نے جب گاڑی کا نمبر دیکھا تو اس پر مزید حیرت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے داؤد نے اس کو جو نمبر دکھایا تھا وہ نمبر اس گاڑی کا ہی تھا۔ داؤد نے ہیڈ کوارٹر کال کر کے اطلاع دی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر یہی سوچتے رہے کہ یہ خواب تھا یا حقیقت۔ تو کیسی لگی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔